ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستانی قوم کو ایک خوددار اور سر اٹھا کر جینے والی قوم کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے۔ انہیں چاپلوسی سے انتہائی نفرت تھی۔ ایک دفعہ A.K. فضل الحق گورنر جنرل ہاؤس میں کھڑے تھے، قائد اعظم تشریف لائے۔ ابھی قائد 80 یا 90 گز کے فاصلے پر تھے کہ فضل الحق صاحب نے قائد کو جھک کر فرشی سلام کرنا شروع کیا۔ قائد کو یہ دیکھ کر انتہائی ناگوار گزرا، یہاں تک کہ قائد ان کے سلام کا جواب دیے بغیر ہی ان کے قریب سے گزر گئے۔ اے قائد، آپ جس ریاست کے حکمرانوں کے لیے یہ مثالیں پیش کر رہے تھے، آج اسی ریاست کے حکمرانوں کا معیار اگر کچھ ہے تو وہ چاپلوسی ہے اور وہ فرشی سلام ہے۔ پروفیسر محمد اسحاق لکھتے ہیں، قائد اعظم جب کراچی میں گورنر جنرل ہاؤس میں منتقل ہوئے تو اس گھر کو آراستہ کرنے کے لیے حکام نے تقریباً 4 لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا۔ جب قائد اعظم کے نوٹس میں یہ بات آئی تو انہوں نے یہ پیسہ خرچ کرنے سے منع کر دیا اور حکم دیا کہ اورنگزیب روڈ دہلی پر واقع ان کے ذاتی گھر سے ان کا ذاتی سامان منگوا کر گورنر جنرل ہاؤس میں رکھا جائے اور گورنر جنرل ہاؤس کو سجایا جائے۔ قائد نے مزید کہا، یہ ملک ابھی نازائیدہ ہے، اس کے خزانے پر میرے گھر کو سجانے سے زیادہ اہم ذمہ داریوں کا بوجھ ہے۔ قائد، ہم شرمندہ ہیں کہ آپ جس خزانے کی ایک ایک پائی کو بچا کر رکھنا چاہتے تھے، آپ کی بنائی ہوئی اسی ریاست کے خزانے کی ایک ایک پائی کو گھوڑوں کے استبل سجانے تک پر خرچ کیا گیا۔ 1945-46 کے سندھ قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں ایک نشست پر مسلم لیگ کی پوزیشن ذرا کمزور تھی۔ اس نشست پر جی ایم سید کے مقابلے میں مسلم لیگ کے امیدوار قاضی اکبر تھے۔ قائد اعظم ہر حال میں اس نشست پر کامیابی چاہتے تھے۔ قائد نے ہدایات دی کہ اس نشست پر کامیابی کے لیے لٹریچر کی بارش کر دو، کارکنوں کی فوج بھیجو، انتخابی مہم کے لیے ہر قسم کی سہولت فراہم کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، انتخابات جیتنے کے لیے کوئی غلط طریقہ مت اختیار کرنا، ووٹرز کو ہرگز رشوت نہ دینا۔ میں یہ بات ہرگز پسند نہیں کرتا کہ ووٹ خریدنے کے لیے کسی ووٹر کو کوئی پیسہ دیا جائے، یہ بددیانتی اور بے ایمانی ہے، اور میں محمد علی جناح بے ایمانی کے مقابلے میں ہارنے کو ترجیح دوں گا۔ قائد، آپ نے انتخاب لڑنے کے لیے جس عمدہ پیمانے کو مقرر کیا تھا، آپ کے بعد آنے والے حکمرانوں نے اس ملک کو اس نہج پر پہنچا دیا کہ اب تو یہاں بریانی کی پلیٹ پر بھی ووٹ خریدے جاتے ہیں۔ مسٹر عبدالحی 1926 سے 1940 تک قائد اعظم کے ڈرائیور تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب مسلم لیگ اور کانگریس کی صوبائی حکومتیں بنی تو سب چھوٹے لیڈروں کی کاروں پر مسلم لیگ کے جھنڈے لگنا شروع ہو گئے۔ ایک دن میں نے گاڑی پر راڈ لگا کر جھنڈا لگا دیا۔ دوسرے روز کورٹ میں جانے کے لیے قائد اعظم گاڑی کی طرف آئے تو جھنڈے پر نظر پڑی، الٹے پاؤں واپس پلٹے اور نوکر سے کہہ کر مجھے میٹنگ روم میں بلوایا اور فرمانے لگے، یہ گاڑی کے آگے جھنڈا کس کے حکم سے تم نے لگایا؟ گرج کر کہا، فوراً ہٹاؤ، میری گاڑی پر اس وقت تک جھنڈا نہیں لگے گا جب تک پاکستان نہیں بنے گا۔ اور ایک آخری واقعہ قائد کی زندگی سے اگر آپ کے سامنے رکھوں، قائد کے ADC آفتاب احمد نے ایک دفعہ قائد کا ذکر کرتے ہوئے کہا، ایک بار قائد کام کرتے کرتے تھک گئے تو انہیں گھر سے باہر تفریح کے لیے جگہ چاہیے تھی۔ کراچی سے 20 میل باہر قائد کو ایک جگہ پسند آئی جہاں وہ اپنے لیے ایک ہٹ بنانا چاہتے تھے۔ قائد نے ADC آفتاب احمد سے کہا کہ وہ جگہ کی ملکیت اور خریداری سے متعلق معلومات اکٹھی کریں۔ ADC کراچی کے تحصیلدار کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ قائد کو اپنی ضرورت کے لیے جگہ چاہیے۔ تحصیلدار نے خوشی سے کہا، ہم قائد کو حکومت پاکستان کی طرف سے یہ جگہ تحفے میں دینے کو تیار ہے۔ آفتاب احمد کہتے ہیں، میں نے تحصیلدار سے جواباً کہا کہ قائد ایسے آدمی نہیں، وہ باقاعدہ تحریری معاہدے کے تحت زمین کی خریداری کریں گے۔ چنانچہ قائد نے زمین کی مارکیٹ کی قیمت کے مطابق زمین کی قیمت ادا کی اور خریداری کی سیل ڈیڈ تیار کروائی۔ قائد اعظم تو بانی پاکستان تھے، گورنر جنرل تھے، وہ ملک کی جس چیز پر انگلی رکھتے وہ ان کی ہو سکتی تھی، لیکن وہ کتنے بااصول اور باکردار تھے اور دیانتدار تھے کہ انہوں نے اس ملک کو لوٹنے کے بجائے اپنا سب کچھ اس ملک پر نچھاور کر دیا۔